السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں محمد مالک۔ سنگین الزامات کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ ابھی آپ نے فاروق ستار صاحب کو سنا، انہوں نے تو سیدھا الیکشن کمیشن میں کرپشن کا الزام لگا دیا، اور انہوں نے صاف الزام لگایا کہ شاید سندھ الیکشن کمیشن نے پیسے کھا لیے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور جس پہ انہوں نے کہا کہ ہماری جتنی باقی پارٹیز کے اعتراضات تھے، وہ اعتراضات حد بندیوں پہ دوسرے ریلیٹڈ، وہ تمام کے تمام رد کر دیے گئے، اور پیپلز پارٹی کے جتنے اعتراضات تھے وہ جناب مانے گئے۔ پھر عمران خان صاحب کا ایک کیس چل رہا تھا، سائفر کیس، جیل کے اندر، وہاں پہ بھی الزامات لگے، وہاں پہ انہوں نے جو باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے لنڈن پلان کا حصہ ہے، اس کے مطابق ہی مجھے بھی اندر کیا گیا، سزاؤں کی بات ہو رہی ہے پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جیتیں گے ہم ہی۔ اور جو الزام انہوں نے ایک انٹرسٹنگ یہ لگوایا، جو ان کو میڈیا نے کوٹ کیا ہے، جو جرنلسٹ ہمارے وہاں پہ تھے، انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا۔ اب یہ تھوڑا سا ایک پھر سوئنگ آ گیا۔ آپ کو یاد ہے پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ امریکن سازش ہے، پھر بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ جنرل باجوہ اور ان لوگوں نے امریکنوں کو مسلیڈ کیا، اور وہاں سے یہ بات چلی۔ اب انہوں نے دوبارہ کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کچھ کیا، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں جنرل باجوہ کو عدالت میں بلواؤں گا، ساتھ ہی انہوں نے کہا امریکن ایمبیسی کے آفیشلز کو میں بلاؤں گا۔ خیر وہ تو باؤنڈ نہیں ہے ہمارے کسی عدالت میں آنے کے، لیکن یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جنرل باجوہ کو بلا پائیں گے، اور عدالت اس میں کیا رول کرے گی؟ کیا یہ ایک کیا کہتے ہیں، انہوں نے ایک اندیا دیا ہے، ایک اشارہ دیا ہے کرنٹ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کہ دیکھیے اب ہم باتیں کھولنے پہ آئیں گے، اور اب جو گند پڑتا ہے پڑے، بیکاز اگر جنرل باجوہ کو بلایا جائے گا تو پھر جنرل فیض کو ہی بلایا جائے گا، پھر کافی باتیں آ سکتی ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ بلانا تو سب کو چاہیے، بٹ اینی وے انہوں نے یہ دو تین باتیں انہوں نے یہ انٹرسٹنگ کی، اور پھر انہوں نے مجیب الرحمان شیخ مجیب کی اگزامپل دی۔ انہوں نے کہا اس نے 162 سیٹیں جیتے تھی، لیکن انہوں نے اس کا کیا کیا، اور وہ کنونسڈ ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک لنڈن پلان کا حصہ ہے۔ یہ تو ہے وہ الزامات۔ اب ڈسمبر 12 کو انڈائکٹمنٹ ہو رہی ہے، بٹ آن اے لائٹر نوٹ جب وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ سائیڈ لائن ہو گئے چیئرمین کے طور پہ، تو انہوں نے کہا نہیں کسی کو میں خان کے ساتھ تھا، خان کے ساتھ ہوں، خان کے ساتھ رہوں گا، لیکن ایک جگہ تھوڑا سا میرے خیال میں وہ اوور ڈو کر گئے تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا مہاتما گاندھی کو بھی آپ نے دیکھا تھا، اس کو کسی عہدے کی ضرورت نہیں تھی، اس وقت میں بھی اسٹیج پر پہنچ چکا ہوں، مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ صاحب یاد رکھیں وہ مہاتما گاندھی کا اینڈ کوئی اتنا خاص نہیں ہوا تھا۔ اینی وے وی ہوپ ایوری بڈی اسٹے سیف۔ لیکن کہاں جا کے بات چل رہی ہے؟ ساتھ ہی القاعدہ ٹرسٹ نے نان بیلیبل وارنٹس بھی ایشو کر دی ہیں 5-6 لوگوں کے، زلفی بخاری کے، فرح گوگی کے، ملک ریاض صاحب کے، مرزا شہزاد اکبر صاحب کے، اور رجاء المصطفیٰ نسیم لوئر۔ آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ریفرنس بھی فائل ہوا تھا۔ تو ساری چیزیں ٹاپ گیئر پہ جا رہی ہیں۔ کہاں جا رہی ہیں یہ چیزیں؟ اور یہ جو الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی، اس میں جو سوال اٹھ رہے ہیں، کیا یہ الیکشن کی کریڈیبلٹی بھی کوشچن میں آ جائے گی؟ کافی باتیں ہم کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا خرم دستگیر صاحب نے، فارمر فیڈرل منسٹر فار انرجی، ڈیفنس اینڈ کامرس، وائس پریزیڈنٹ PMLN۔ ہمیں قمر زمان کائرہ صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی، اور پروگرام کے دوران ہم فاروق ستار صاحب سے ہی بات کریں گے، اور اکبر ایس بابر صاحب سے ہی بات کریں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے الزام رہ گئے تھے بیچ میں، انہوں نے الزام یہ لگایا کہ جو الیکشنز ابھی ہوئے ہیں PTI کے ٹاپ لیڈرشپ کے الیکشن کمیشن کے اصرار پر، وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، اور وہ چیلنج کرنے کی بار بار باتیں کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کرتے ہیں اور یہ الیکشن کمیشن کہہ دیتا ہے کہ واقعی یہ نہیں تھے، تو پھر بلہ چلا جائے گا۔ کیا یہ وہ چاہتے ہیں؟ سو کافی چیزیں ہیں۔ کائرہ صاحب کنیکٹڈ ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم شروع کرتے ہیں غلام دستگیر صاحب سے۔ دستگیر صاحب یہ بتائیے، یہ خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہے، خرم سے بتائیے، یہ ایک خان صاحب نے آج کہا ہے، انہوں نے کہا میں جنرل باجوہ کو ہی بلاؤں گا، باقی لوگوں کو بلاؤں گا، اور یہ سب کچھ ڈونلڈ لو کے کہنے پہ ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک نیا پھر ایک پینڈوراس باکس نہیں کھل جائے گا؟ خان صاحب کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اتنی کلا بازیاں کھائی ہیں کہ آپ کو ناظرین کو میں یاد کہ ایک دفعہ انہوں نے محسن نقوی پہ بھی یہ الزام لگایا تھا کہ محسن نقوی نے میری حکومت گرائی ہے۔ پھر
سب سے پہلے جو کہ امریکہ سے شروع ہوئے تھے، پھر کہا نہیں امریکہ نے نہیں کرایا، امریکہ تو بہت اچھا ہے، امریکہ ہمارا دوست ہے، مجھے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، یہ سارا کام جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کیا ہے، پھر اس سے بھی پیچھے ہٹے، اور آپ کو پتہ ہی ہے 4 دن پہلے وہی تحریک انصاف ہے نا جس کے جلسے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگے، اور یہ جو مستقل طور پہ ان کا اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا، غلط گائیڈ کرنا، مثلا یہ کہنا کہ جی یہ 9 مئی کو نواز شریف کی سازش تھی، آپ نے خود کا ایک ٹی وی اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ جی یہ میرے لوگ تھے جو میری گرفتاری پر باہر آئے، پھر بعد میں کہا نہیں ہے یہ تو چند میری پارٹی کے کارکن تھے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے، وہ کہتے نہیں یہ کسی اور جماعت کے لوگ، تو لہذا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی وقت بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کی اسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا، تو اگر وہ کہتے ہیں جی میں عدالت میں لاؤں گا، تو ان کو اچھی طرح معلوم نہیں اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ جو بیرونی سفارتکار ہیں ان کو پاکستان کی عدالتوں میں طلب نہیں کیا جا سکتا، لیکن کہہ دیا جی میں گھسیٹوں گا، تو لہذا یہ جو براواڈو ہے یا ان کی جو کوشش ہے کہ جی میں سب کچھ کر گزروں گا، اصل میں جو 9 مئی کا واقعہ ہے جس میں ان کی جماعت جو ہے وہ تشدد کے ذریعے، آگ کے ذریعے، شہیدوں کی بے حرمتی کے ذریعے ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئی، اب اس کا ان کو کوئی جواز نہیں مل رہا، ان کا ایک کوشش تھی کہ میں طاقت کے ذریعے ریاست پر قبضہ کر سکتا ہوں، ریاست کے اداروں کو زیر کر سکتا ہوں، اس میں ان کو ناکامی ہوئی، اب اس کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور سائفر کیس میں بھی کہ جی بکری میرا ہوم ورک کھا گئی بھی، وزیر اعظم کیسے کہہ سکتا ہے کہ سائفر گم ہو گیا، انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے، تو اس کا بھی انہیں جواب دینا پڑے گا، سوال میں آپ سے جنرل باجوہ کا اس لیے پوچھوں، آپ منسٹر بھی رہے ہیں، آپ کا بڑا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی رہا ہے آرمی ہائی کمانڈ کے ساتھ، سب کچھ، بات اس وقت جنرل باجوہ کی نہیں ہے، بات ہے اس وقت ایک فارمر آرمی چیف کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہیں پہ ایک فارمر آرمی چیف کو جب ٹرائل ہونے کا سین ہوا، سب کچھ ہوا، آپ لوگوں نے بھی کوشش کی تھی، تو وہ راستے میں سے موٹر کیڈ ہی سیدھا دوسرے ہاسپٹل چلا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی اگزامپل سیٹ نہیں ہونے دی جائے گی، کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن کا اس کی نیڈز ایسی ہیں کہ اگر ان کے لوگوں کو آپ نے عام عدالتوں میں گھسیٹنا شروع کیا تو وہ جو ایکسٹریم وہاں پہ سچویشنز میں کام کرتے ہیں لوگ، ان کا پھر وہ نہیں رہے گا ایتھوس کلچر، اور وہ آرمی اس کا مکمل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی فوج۔ لیکن جب آپ یہاں آرمی چیف کو اگر یہ بلاتے ہیں تو اس کو کس طرح لیا جائے گا؟ آپ کے خیال میں انسٹیٹیوشن اس کو کیا کہے گا؟ حالانکہ مطلب کہ میں آن ایئر کہہ سکتا ہوں کہ جنرل فیض جو ہیں وہ کوئی بڑے پاپولر نہیں ہیں کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، لیکن شاید وہ اس لیے ابھی تک ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈلا، کچھ نہیں ہوا کہ ایک پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کوئی بھی انسٹیٹیوشن کرنا چاہتا ہے کہ جی فارمر ڈی جی ایسا ہے، کوئی یہ خواری ہو فلان ہو، کیونکہ آگے بھی تو کام کرنے ہیں سینسٹیو نیچر کے۔ تو یہ سنایا ہے یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے، یہ کوئی انہوں نے ریڈ کارڈ دکھایا ہے ٹو دا اسٹیبلشمنٹ کہ بھئی انف از انف، اب اس سے آگے مجھے رگڑیں گے تو پھر بہت باتیں کھلیں گی؟ جی یہ فالس براواڈو ہے، ان کے کہنے سے تو جنرل باجوہ نہیں آئیں گے، کوئی عدالت میں کوئی کسی قانون کی وائلیشن خان صاحب ثبوت پیش کریں پھر کہ یہ پاکستان کا قانون ہے، یہ وائلیٹ ہوا ہے، اس کی یہ ایویڈنس ہے، اس کے نتیجے میں ان کو بلانا چاہیے، صرف ان کے بیان پہ تو نہیں بلایا جا سکتا نا، وہ تو آپ کو معلوم ہے ماضی میں ایسے بھی بیان دے چکے ہیں بطور وزیر اعظم کہ جو اپوزیشن کی جلسوں میں کرسیاں دینے والوں کو بھی ہم گرفتار کر لیں گے۔ بھئی آپ کیسی یہ جو سارا فالس براواڈو ہے یہ خان صاحب کی شخصیت کا حصہ ہے، اور جس نے پاکستان کی فارن پالیسی کو، پاکستان کی ڈومیسٹک اکانومی کو، پاکستان کی ڈیموکریسی کو بہت نقصان پہنچایا ہے، بیکاز یہ بات کرتے ہیں اس کو کرنے کے قابل نہیں ہے، یا اس کا نتیجہ تشدد کی صورت میں نکلتا ہے، اور پاکستان جو ہے ایک ایسی مشکل میں اور اتنے کالے گڑے میں ڈال کر گئے ہیں کہ اب سالویج کرنا مشکل ہے۔ چلیں اس میں امریکہ نے بھی جوائن کر لیا۔ السلام علیکم کارا صاحب، سر یہ بتائیں آپ جو آج خان صاحب نے بات کی ہے کہ میں جنرل باجوہ کو بلاؤں گا اور ایز این گواہ کے طور پہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے ڈونلڈ لو کے کہنے پر سب کیا، آپ کے خیال میں یہ کیا ہے؟ یہ خرم صاحب کہہ رہے ہیں فالس براواڈو ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بڑی سیریس بات ہے، اور وہ اس پہ شاید وہ ریاکشن چاہیں گے، وہ اس پہ ریاکشن چاہیں گے اسٹیبلشمنٹ کا۔ آپ کے خیال میں کیا اگر وہ بلاتے ہیں ایز اے وٹنس، کیا جنرل باجوہ کو آنا چاہیے؟
تاکہ بہت میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، یہ ایبریویشن مجھے صحیح نہیں آتی، فالس ریوارڈو کیا ہے، لیکن یہ ایک فرار کا رستہ ضرور ہے کہ وہ ایک ایسا رستہ اختیار کریں جس کو جنرل باجوہ یا ان کا ادارہ جو ہے وہ قبول نہ، اور الٹیمیٹلی ان کا کیس جو ہے وہ کسی طرف منطقی انجام تک نہ جا سکے. لیکن یہ بات بہرحال درست ہے کہ اگر یہ معاملہ وہ عدالت میں ان کو عدالت بلاتی ہے تو وہ عدالت میں اپنے وٹنس کو طلب کریں گے، کرتے ہیں تو دیکھیں گے یہ معاملہ عدالت کیسے اس کو ہینڈل کرتی ہے. عدالت اس میں اگر خان صاحب کے پاس کوئی سالڈ ریزن ہوا تو اس کا کوئی آپس میں جوڑ ملا سکے تو بالکل پھر ان کو گواہ کے طور پہ بلانا ہے نا. تو آپ کے خیال میں آنا چاہیے؟ بیکاز اگر وہ نہیں آتے تو تقویت تو پھر خان صاحب کے بیان کو ہے نا، وہ تو یہی کہیں گے کہ بھی میں کراس کویسچننگ سے ہمارے لائر ثابت کریں گے کہ جنرل باجوہ صاحب انوالو تھے، ان کا تو کیس ہے ہی یہی. ملک صاحب دیکھیں، صرف ان کے کہنے کے اوپر تو بات نہیں بن جائے گی نا، صرف کراس کویسچننگ سے تو بات نہیں بن جائے گی، آپ کو کوئی سالڈ ریزننگ دینی ہوگی نا. لیکن اب میرے پاس تو ریزننگ نہیں ہے نہ، مجھے پتا ہے کہ ان کے کیا وہ بات کرنا چاہتے ہیں. جنرلی ایک پرنسپل کی بات کی جا سکتی ہے، اگر وہ ایک گواہ کے طور پہ ان کو طلب کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو بھی اپنی صفائی میں بلانا چاہتے ہیں اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں تھا، تو اگر کسی پہ وہ سازش کا الزام لگا رہے ہیں کہ میرے خلاف یہ ہوا، تو پہلے تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ جو سائفر تھا وہ واقعی ان کے خلاف کوئی سازش تھی، وہ ڈاکومنٹ ایسا تھا. تو ان کا اپنا جرم تو ایک اور جگہ، ان کا جو اپنا جرم ہے جو انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی یا سائفر کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن اگر وہ اپنی صفائی میں کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو میں کوئی قانون کا طالب علم ہوں نہیں، مجھے صحیح نہیں پتا، لیکن لاجیکلی بات یہی ہے کہ پھر ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ان کو بلائیں اور ان کو آنا چاہیے، اور اگر وہ گناہگار نہیں ہے تو آ کے عدالت میں بیان دیں. کیا آپ کا ڈیموکریٹک کلچر اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی فارمر آرمی چیف ایز اے گواہ آئے یا ایز اے ملزم آئے؟ کیا آپ کا نظام ابھی اتنا اس میں آ گئی ہے اسٹرینتھ؟ جی بالکل نہیں ہے مالک صاحب، بالکل جو آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ مجھ سے پرنسپل کی بات پوچھ رہے ہیں، آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ ایسا ہوگا کہ نہیں. اگر آپ مجھ سے وہ سوال کریں گے تو اس کا جواب مختلف ہوگا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ایسا ہونا چاہیے، میں نے کہا پرنسپل کی درست بات ہے، ایسا ہونا چاہیے. خرم آپ سے بھی یہی سوال ہے، کیا آپ کا اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ہم پالیٹکس ایک فلکس میں ہے، ابھی ایک ٹرائل چل رہا ہے عمران خان کا، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن بھی جڑا ہوا ہے اس ٹرائل کے نتیجے سے، اور بڑا فاسٹ پیس پہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہر چیز ایک فلکس میں ہے. آپ کی اکانومی بھی اس وقت سول ملٹری ریلیشنز ایک اور دائرے میں جا چکی ہوئی، ایک اوورٹ اکنامک ہائبرڈ ماڈل بھی بن چکا ہوا ہے. کیا ایسے موقع پر آپ کے خیال میں آپ کا نظام اتنی اس میں اسٹرینتھ ہے کہ اس میں کوئی فارمر آرمی چیف گواہ کے طور پر، ایکیوز کے طور پہ، کسی بھی طور پہ آئے گا یا لا سکیں گے؟ جی بہت چیلنج ہوگا، لیکن چیلنج اس سے بڑا عمران خان کے لیے ہے. پھر دہرا دوں کہ انہوں نے پہلے عدالت میں ثابت کرنا ہے کہ کس بنیاد پر بلایا جائے گا. صرف عمران خان کا ایک بیان بہت ناکافی ہے، بلکہ تقریباً بے معنی ہے ایسے سنجیدہ معاملات کو لانے کے لیے. تو لہذا عمران خان کو پھر اپنی جو بات کی ہے اس کے پیچھے جو آج تک وہ نہیں کر سکے کہ ثبوت لانے پڑیں گے، شواہد لانے پڑیں گے. لیکن کارا صاحب، عادت تو یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ثبوتوں کے جو ہے ٹرک موجود ہیں، اور جب وہ ٹرک عدالت میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ردی کے ٹرک تھے. لیکن کارا صاحب نے بڑی آنیسٹلی ایک بات کی، جب میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا پرنسپلی تو ہونا چاہیے، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ میرا نہیں خیال کہ اس وقت ممکن ہے یا اتنی طاقت ہے اس وقت نظام میں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں پرنسپلی تو آئی ایم شیور آپ ایگری کرتے ہیں، لیکن کیا آپ اس اسیسمنٹ سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ پرنسپلی تو ہونا چاہیے لیکن شاید اس وقت ہوگا نہیں؟ جی اس لیے میں نے کہا یہ انتہائی مشکل ہوگا، لیکن پھر میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مشکل یہ کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے اس کے پیچھے شواہد اور ثبوت لے کر آئے. ان کو یہ ایک مستقل ان کی شاید سیاست کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ صرف الزام لگاتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈاکو، چور، غدار، کافر کہتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے کوئی ایویڈنس نہیں. تو لہٰذا آج کا بیان جو ہے ایک ہوا میں اڑائی ہے، ایک چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے
کہ اگر وہ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں تو پھر لے کر آئیں ثبوت، پھر جو پاکستان کی تاریخ کے سبق ہیں ان کو بھی ان کے سامنے بھی آ جائیں۔ اچھا، آپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلم لیگ نون بھی موجود ہے یہاں پہ، پیپلز پارٹی موجود ہے، ایک کامن الزام ہے آپ دونوں پہ، اور وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن آپ دونوں کے لیے بڑے پری الیکشن ریگنگ کر رہا ہے، یہ الزام لگ رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ جو مطالبہ جو پیپلز پارٹی، کارا صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں پھر خرم سے پاس آؤں گا، انہوں نے آج کہا ہے کہ جی جو ہمارے اعتراضات تھے حلقہ بندیوں پہ دوسروں پہ سارے ریجیکٹ ہو گئے، اور باقی پارٹیز کے پیپلز پارٹی کی ایک ایک بات مانی گئی۔ پھر جو سندھ کے الیکشن کمشنر ہیں اس پہ تو انہوں نے سیدھا سیدھا الزام لگا دیا کہ جی وہ تو ملے ہوئے آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور انہوں نے تو کرپشن کا الزام بھی لگا دیا، بلکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے وہ جو پیسہ ہے وہ بھی شاید یہاں پہ آ گیا ہے، انہوں نے تو یہاں تک الزامات لگا دیے۔ تو یہ تو بڑے سیریس الزامات ہیں، اور بوتھ کہ جی سب سے بڑے بینیفیشری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے، کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ مالک صاحب، الزامات کو سبسٹینشیٹ کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم کا یہ پرانا وتیرہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا بھی وتیرہ ہے ویسے، کہ اگر کسی کے ساتھ ان کی خرابی ہو گئی ہے، کوئی ان کی بات نہیں مان رہا، تو پریشر بلڈ کرنے کے لیے اس پہ اتنا پریشر بلڈ کرو، اتنے الزامات لگاؤ کہ وہ پریشان ہو جائے۔ آپ نے کرپشن کے الزام لگائے، اب ایم کیو ایم کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کرپشن کے ثبوت سامنے لائے، الیکشن کمیشن کو دیں، اور الیکشن کمیشن اس اپنے کمشنر کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہے بالکل کرے۔ میں ان کے مطالبے کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا اگر وہ اپنے ثبوت فراہم کرتے ہیں تو۔ رہی بات الیکشن کمیشن ہماری ہر بات مان رہا ہے، ہم تو الیکشن کمیشن کے اوپر سب سے بڑے معترض رہے کہ پنجاب میں الیکشن کمیشن نے ترقیاتی کام کرانے کی اجازت دی، سندھ کے کام روک دیے گئے۔ سندھ کے اندر جو ترقیاتی کام تھے اور خاص طور پہ ریہیبلیٹیشن ورک تھا اس کو بھی روک دیا گیا، اس کے اوپر ہمارا احتجاج ہوا، ہماری ٹیم آ کے الیکشن کمیشن کو ملی۔ جہاں تک حلقہ بندیوں کا ایشو ہے، مجھے نہیں پتا ان کے حلقہ بندیوں کا کس حلقہ بندی کا ان کا ذکر ہے، کراچی شہر کی حلقہ بندیاں ہیں، وہاں انہوں نے کیا ان کے ایشوز تھے، لیکن میں آپ کو یقیناً آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ میری اپیل تھی ذاتی طور پہ بڑی جنون سی تھی، نہیں مانی گئی، اور میرے خلاف اپیلیں مان لی گئی ہیں۔ اس کا الزام کسی طرح بھی لگ سکتا ہے، کسی پہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ فلاں کی اپیل مانی گئی میری نہیں مانی، کیا نہیں مانا اور کس کی دوسرے کی کون سی اپیل مان لی۔ آپ اگر ان کے بعد اور اپنی مرضی کرنا چاہیں تو ایسے تو نہیں کہ الیکشن کمیشن آپ کو فیسلیٹیٹ کرے، اگر کسی کی جائز بات مانی گئی ہے تو یہ الگ بات ہے۔ ابھی جوائن کیا خیر صاحب، ہمیں فاروق ستار صاحب نے جوائن کیا، سینئر لیڈر ایم کے پاکستان، انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم فاروق بھائی۔ جی وعلیکم السلام محمد مالک، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ نے بڑے سیریس الزامات لگا دیے آج، تو آپ نے کرپشن کے بھی الزام لگا دیے کہ شاید انہوں نے پیسے بھی کھا لیے ہیں کمشنر نے سندھ نے۔ ابھی کارا صاحب کہہ رہے تھے کہ بالکل الزامات اگر ہیں تو ثبوت کہاں پہ ہیں؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی، ہمارے ساتھ تو خود پنجاب میں زیادتی ہو رہی ہے، اور نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں مالک کہ اگر ثبوت مل جائیں تو بالکل ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی بھی کرپٹ افسر کے خلاف۔ جی فاروق صاحب بتائیے۔ مالک دیکھیں محمد مالک، پہلے تو اس کو کریکٹ کر لینا اپنے اس فہم کو کہ ہم نے الزام لگا، ہم نے اس شک کا اظہار کیا ہے کہ اتنا واضح طور پر یہ امتیاز، ناانصافی اور یہ ظلم برتا گیا ہے کہ ہم نے جینوئنلی جو پرنسپلز آف ڈی لمیٹیشن ہے نا، اس کے مطابق ہم نے جو ہے وہ اعتراضات داخل کیے تھے، اور جب ہم نے یہ ریپرزنٹیشن دیے ہمارے فروغ نسیم صاحب نے اور ہماری الیکشن سیل کی ٹیم نے، تو جو سننے والے تھے وہ اسی وقت کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے کہ دریا کے بھی پار جو ہے زبردستی ایک ٹکڑا نکال کے جو ہے وہ ایک کانسٹیٹوئنسی میں ملایا گیا، نالے کے پار بھی ملایا گیا ہے، اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے ضلع کے باہر کے جو چیزیں وہ ملائی گئی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ محمد مالک اتنی، اور پھر پیپلز پارٹی نے ان حلقوں کو اور خراب کرنے کے لیے جتنی پریزنٹیشن دی تھی، روایتی طور پر جو حلقے ہوتے تھے نا 2013 اور 18 تک، ان سب کو جو ہے وہ بگاڑ دیا گیا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا سچویشن رہتی۔ ہم نے شک کا اظہار کیا ہے، ہمیں اطلاعات ہیں کہ ایسا ہوا ہے اور پیسہ چلا ہے، ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا کہ آپ تحقیق کریں
چیف الیکشن کمشنر سے ہم نے کہا کہ آپ اس کی تحقیقات کریں اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کیوں کر ہوا. اور انہوں نے جب ساری ہماری وہ سنی ایک ایک کانسٹیٹوئنسی کی تو انہوں نے خود کہا کہ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا 70 کی اپیل تو میں نے خود سنی تھی اور میں نے خود یہ کہا تھا کہ ہاں یہ ان کا اعتراض صحیح ہے, تو پھر ان کے خلاف فیصلہ کیسے آیا؟ اس کا مطلب وہ بہت فکر اور پریشانی میں ہے چیف الیکشن کمشنر. اور ہمیں امید ہے کہ انہوں نے جو یقین دلایا ہے کہ یہ وہ اس کو اب ذاتی طور پر خود دیکھیں گے, ورنہ ہم. لیکن فاروق بھائی سوری, آپ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا؟ ورنہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو ہم جا ہی رہے ہیں پٹیشن لے کے. پھر دیکھیں نا ریزلٹس بھی صبح تک اپلوڈ نہیں کیے تھے. یہ کب ریزلٹس آئے تھے؟ 3 دن پہلے آئے تھے. ریزلٹس ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر بیچارے کہہ رہے ہیں کہ اپلوڈ ہو گئے ہیں. ان کو بھی نہیں معلوم, ان کی معلومات میں اپلوڈ ہو گئے لیکن ان کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے اب تک. تو ہم کس چیز کو لے کر جائیں گے؟ ہمیں ریزن تو دے نا ہمارے اعتراضات کو کیوں مسترد کیا گیا اور پیپلز پارٹی کے سارے اعتراضات کو کیوں منظور کیا گیا. ہم نے تو یہ سوال کیا ان سے, رپورٹ مانگی کہ ہمیں آرڈر تو دے کم از کم. آرڈر بھی نہیں ملے ہمیں بھائی. لیکن آپ یہ ریلائز کرتے ہیں کہ اگر آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سر میں آ رہا ہوں قاری صاحب ابھی آ رہا ہوں, لیکن اگر یہ وہاں پہ پٹیشن چلتی ہے اور کچھ اور چلتا ہے تو یہ آپ کی پٹیشن الیکشن ڈیلے کا سبب بھی بن سکتی ہے. دیکھیں میرے خیال میں کوئی بھی پٹیشن جو حلقہ بندی سے متعلق ہو نا, وہ یا تو جلدی نمٹائی جاتی ہے اور اگر نہیں نمٹائی جاتی تو پھر ظاہر اس کو جو ہے وہ اپنا مقدر سمجھ کے انسان کو قبول ہی کرنا پڑتا ہے. اس میں کون سی ضد بحث ہوگی اور ہم جا کے کہیں نہیں جی الیکشن ڈیلے کریں ہماری پٹیشن کا پہلے فیصلہ کریں. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے مالک بھائی, ایسا کبھی نہیں ہوا. جی قاری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے مجھے بڑی عزت ہے, فاروق ستار صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں. دیکھیے میں نے عرض کیا میرے حلقے میں 2013-2018 والے حلقوں کی بات کر رہے ہیں. 2013 اور 2018 والے حلقے توڑ کے میرے حلقے میں کوئی 2.25 لاکھ ووٹ نئے ایڈ کر دیے گئے, آبادی نئے حلقے بنا دیے گئے. 4 سیٹیں تھی ہماری قومی اسمبلی کی ضلع گجرات کی, 4 ہی رہی ہیں لیکن حلقے چینج کر دیے گئے. اب وہاں پہ ان کی اپنی ایک ریزننگ ہے. یہ کہا جائے کہ جی پرانے حلقے کیوں نہیں رکھے گئے, پورے ملک میں نہیں رکھے گئے تو سندھ میں کیسے رکھے جائیں؟ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ اپلوڈ نہیں ہوئے, اس رات ہم کوئٹہ میں تھے, یہ 30th کی رات کی بات ہے, ہمارا یوم تاسیس کا فنکشن تھا. میں بھی باقی دوستوں کی طرح سوچ رہا تھا, دیکھ رہا تھا کہ یار یہ اپلوڈ نہیں ہوئے, اور الیکشن کمیشن سے پتا چلا تھا کہ رات کے 12 بجے تک وہ فائنل کر رہے تھے اور انہوں نے 3 صوبوں کے اور اسلام آباد کے ریزلٹ رات 12 بجے سے پہلے اپلوڈ کر دیے تھے تقریباً, اور پنجاب کا رزلٹ رات ذرا تو اور گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ آیا تھا اور انہوں نے اپلوڈ کیا تھا جس میں نقشے بھی تھے, جس میں سارے حلقے, یہ میں نے خود دیکھا. اب یہ کہنا کہ وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا, جہاں تک تعلق آرڈر کی ہے, الیکشن کمیشن جو ہے میری اطلاع کے مطابق وہ کوئی آرڈر نہیں دیتا. آپ نے ریپرزنٹیشن دینی ہے, وہ آپ کی ریپرزنٹیشن قبول کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کو وہ نتیجے کے طور پہ نئی حلقہ بندیوں کے صورت میں وہ لگا دیں گے. اس کو آپ اپنی پٹیشن کے ساتھ ڈاکومنٹ کے ساتھ چیلنج کر سکتے ہیں, یہ ان کا حق ہے. لیکن اگر ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں اور وہ مصدقہ اطلاعات ہیں تو یہی ثبوت ہے نا. وہ اطلاعات ان کو چیف الیکشن کمشنر کو دینی چاہیے کہ یہ اطلاعات ہیں, یہ ثبوت ہیں, اور اس کے مطابق ان پہ مزید تحقیقات کر کے ایکشن کرے. یہ کہنا کہ چیف الیکشن کمشنر ایٹ اٹس اون کرے یا الیکشن کمیشن ایٹ اٹس اون کرے تو پھر وہی ہوگا کہ نکلے گا کچھ نہیں. اگر الیکشن کمیشن کہے گا کہ وہ بے گناہ ہے تو ہمارے بھائی کہیں گے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن اپنے بندے کو بچا لیا. فاروق بھائی اس کا ویری کوئکلی پھر میں نے خرم سے ان کے بھی بارے میں پوچھنا ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جو آپ لوگوں کو قوی یقین ہے, شک ہے کہ پیسے چلے ہیں, اس کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ ان کی قاری صاحب کی بات میں وزن تو ہے کہ کچھ تو آپ دیں گے چیف الیکشن کمشنر کو, خالی یہ کہہ دینا کہ پیسے چلے ہیں تو وہ تو نہیں اس پہ کچھ کر پائیں گے. دیکھیں جب سیاسی بیان کوئی دیا جاتا ہے نا تو اس میں جو بھی آپ کے خدشات ہیں نا اس کا آپ اظہار کرتے ہیں.
اب اگر باقی اصل ایشو سے ہٹ کر ایک جو خدشہ اور شک ظاہر کیا گیا اسی پہ اگر پروگرام پورا کر لیں تو پھر قاہرہ صاحب تو یہ دلیل بھی دینے لگے ہیں. میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں, بہت احترام کرتا ہوں, اور یہ پنجاب کی پیپلز پارٹی الگ ہے اور سندھ کی پیپلز پارٹی بالکل الگ ہے. تو یہ اس پہ کبھی کسی دن پروگرام کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں بات ساری ہے, یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیں چیلنج کرنا ہے تو ہمارے پاس کوئی ریزن ہوگا تو ہم چیلنج کریں گے نا, اور وہ ہمارا رائٹ ہے کہ جو آرڈرز دیے ہیں, چاہے ہماری اپیلیں مسترد ہوئی ہمارے اعتراضات, ان کو ہمیں جو ہے وہ آرڈر دینے ہوں گے, یا ویب سائٹ پہ سندھ کے ریزلٹ بھی اپلوڈ کرنے ہوں گے. اگر وہ اپلوڈ نہیں کریں گے, مجھے نہیں پتا بعد میں کی نہیں کہ ان کی ڈائریکٹر لا کو بلایا چیف الیکشن کمشنر نے آج جب ہم گئے تھے, اور اس نے کہا سر ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب سندھ کے ریزلٹ کی رات کو اپلوڈ ہو گئے تھے. او بھائی میری بات سنو نا, میں تو آج صبح دوپہر کی بات کر رہا ہوں نا, 12 بجے کی. یار آپ اپنی ضد لگا کے رکھے ہو یار, ہم کو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جا کے ان کی ڈائریکٹر لا سے پوچھ لیں. ان کو بلایا چیف الیکشن کمشنر نے اور کہا کہ بھئی یہ کیا ہوا, اپلوڈ نہیں ہوئے؟ وہ کہہ رہے نہیں سر ابھی اپلوڈ نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو اپلوڈ کریں, کیوں نہیں کرے, کس نے نہیں کیا ہے؟ تو یہ تو وہاں کا حال ہے اندر کا الیکشن کمیشن کا, کہ مجھے نہیں معلوم کہ چیف الیکشن کمشنر کے نیچے جو باقی اراکین ہیں 4 الیکشن کمیشن کے, وہاں کیا صورت ہے. یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے بھائی. اگر وہ مختلف اسی میں خرم صاحب کو بھی پارٹیوں کے, دیکھیں مختلف پارٹیوں کے نامینی ہیں, تو ان سے یہ خدشہ تو ہو سکتا ہے نا کہ کہیں جانبداری کا مظاہرہ اور فاروق بھائی سر لے لیے کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. اچھا پھر دیکھو مالک, بات سنو, آپ مجھے کسی دن بلا لیں, میں ساری اپنے اعتراضات لے آتا ہوں, قاہرہ صاحب پیپلز پارٹی کے اعتراضات لے, اور آپ کے اوپر میں فیصلہ چھوڑتا ہوں. آپ بتا دیں کہ ہم صحیح ہیں یا پیپلز پارٹی. نہیں, آپ دونوں کو ہم بلا لیتے ہیں. آپ دونوں کو قاہرہ صاحب اگر ریڈی ہوں تو ہم کل پرسوں جب کریں, اور فیصلہ آڈینس کرے گی, ہم نے کیا کرنا ہے وہ اپنے اعتراضات. اچھا میں ذرا ایک سیکنڈ, آپ دونوں میرے ساتھ رہیے. فاروق بھائی ایک سیکنڈ, ہم آف دا ریکارڈ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے اور پھر آن دا ریکارڈ 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں گے. ایک سیکنڈ, مجھے خرم صاحب کو بھی لینے تھے, وہ بڑی صبر سے وہ پیشنس سے. میری فلائٹ کا ٹائم ہے, میں زیادہ ٹائم نہیں. چلے بہت شکریہ آپ کا, اور میں قاہرہ صاحب کا علیحدہ ایک پلان کرتا ہوں. یہ ذرا خرم صاحب, ایم کیو ایم کو سندھ کی کانسٹیٹوئنسیز میں دکھ لگے ہوئے, پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر, وہ قاہرہ صاحب نے بھی کہا کہ میرے حلقے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے تو میں نے کسی کو کیا کہنا ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی دکھی ہے, لگ رہا ہے آپ کی پانچوں گھی میں ہے. پنجاب میں بھی آپ کی مرضی کی حلقہ بندی ہو رہی ہیں. میں آ رہا ہوں, لیٹ می I'll give you a specific example. ویسے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ 1300 اس باری کانسٹیٹوئنسیز کے اوپر کمپلینٹس آئی ہیں. یہ ریکارڈ ہے, اس سے پہلے اتنے نمبر کی کانسٹیٹوئنسیز کی ڈیلیمیٹیشنز کے اوپر کبھی کمپلینٹس فارمل نہیں آئی تھی. اور جو فیئر اینڈ فری الیکشن نیٹ ورک ہے فیفن, اس کی رپورٹ کے مطابق 1/5 سے زیادہ کانسٹیٹوئنسیز وہ ہیں جو ووٹرز کی تعداد کے مطابق ریگولیشنز کے ساتھ کنفارم نہیں کر رہی, یعنی کہ اس طرح حلقہ بندی ہے جو ووٹرز کی تعداد کے مطابق ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک زبردست اگزامپل ہے, اور یہ گارڈین میں بھی انہوں نے کوٹ کی ایک نیوز رپورٹ میں, ویسے بھی یہاں پہ بھی بحث چلی. وہ تھا بلوچستان میں ہرنائی اور سبی کو انہوں نے مرج کر دیا, ڈسٹرکٹس کو اکٹھا کر دیا. اب ان کا 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, 400 کلومیٹر کا, ہرنائی اور سبی. یہاں کی ڈیموگرافک بھی ڈیفرنٹ ہے. پہلے ایک ایریے میں بلوچ زیادہ تھے اور پشتونوں کی پاپولیشن تھی. الزام وہاں پہ یہ لگتا ہے کہ جی ایک فارمر منسٹر تھے نور محمد ڈمر, جنہوں نے PMLN جوائن کی, کہ یہ ان کو بینیفٹ دینے کے لیے یہ کر دیا. اور اتنا بڑا ایریا, 400 کلومیٹر, وہاں کی پاپولیشن کا فرق, کلچر مختلف, لیکن اس کا ایک ضلع بنا دیا گیا, اور یہ سارا فیور کرنے کے لیے. یہ ایک کلاسک اگزامپل ہے. اب خرم صاحب یہ بتائیے, پیپلز پارٹی کی شکایتیں آ رہی ہیں, ہمیں ANP کی شکایتیں آ رہی ہیں, ہمیں شکایتیں آ رہی ہیں MQM کی, لیکن کسی کی شکایت سننے میں نہیں آ رہی, وہ PMLN کی ہے. تو اس کا مطلب آپ لوگوں کی تو پھر پانچوں گھی میں ہوئی نا. نہیں, یہ درست نہیں. شکایتیں ہماری بھی ہیں, اور جو بات ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے کہ الیکشن کمیشن نے حلقوں کی جو حد بندیاں ہیں اس کو تبدیل کرنے کی کیا منطق استعمال کی ہے. گجرانوالہ ضلع میں بھی 6 قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں, ابھی بھی 6 ہیں.
لیکن ان سب کی حدود بدل دی ہیں، یعنی 2018 کے مقابلے میں اس کی حدود بدل دی ہیں، جس کی کوئی منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے یہ تھوڑی سی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر کہیں آبادی آپ نے برابر کرنی ہے، پوری کرنی ہے، لیکن یہاں تو اس کی حیت ہی بدل دی گئی ہے. تو لہٰذا یہ ہر جگہ پہ ہوا ہے، اور یہ صرف گجرانوالہ ضلع میں نہیں ہے، ہمارے جو دوست دوسرے ضلعوں میں ہیں پنجاب آپ لوگوں نے کے آپ لوگ گلا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگ ایشو کیوں نہیں بنا رہے؟ صرف پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور باقی پارٹیز کو بنا رہی ہیں. جی ہم سب نے بھی پٹیشنز فائل کی تھی اپنے اپنے حلقوں میں کہ بھئی یہاں سے آپ نے یہ غلط کیا ہے اور یہ درست نہیں ہے، لیکن ہماری کوئی پٹیشن کامیاب نہیں ہوئی. اب ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ اگر تو ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ اگر سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو رہا ہے تو پھر کمپلین نہیں بنتی. اگر کسی کو فیور ہو رہی ہوتی سسٹمیٹک، اگر برابر کے ساتھ ناجائز کام ہو رہا ہے تو وہ کیسے برابر کا سلوک ہے؟ میں آپ کو میں کہہ رہا بھائی آ رہا ہوں ایک سیکنڈ. فیفن کہتا ہے دلچسپ بات ایڈ کرتا ہوں. جی کہہ رہا صاحب. دیکھیے گلے شکوے تو سب کو ہوں گے. میرے حلقے میں ایک اپیل، میرے اپنے جس حلقے سے میں الیکشن لڑتا ہوں اس حلقے میں ایک اضافہ کیا گیا ہے، اور اس اضافے کا جو اپیلیٹ تھا، اپیل کرنے والا بندہ تھا، وہ سٹنگ ایئر چیف کا بھائی ہے بڑا، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں میرے حلقے میں. وہ سٹنگ کس کا بھائی ہے؟ چیف پہ الزام لگا دوں؟ وہ کس کا بھائی ہے؟ الزام لگاؤں؟ سٹنگ ایئر چیف کے بھائی ہیں. بھائی ہیں ان کی بات مانی گئی ہے. اب کیا میں شکایتیں لے کے چل پڑوں گی دکھ رہا ہے یہ کام؟ یہ تو غلط بات ہوگی. جی خرم صاحب، اچھا یہ بتائیں جو ایک سیکنڈ کائرہ صاحب یہ بتائیں وہ کینڈیڈیٹ کس کے ہیں؟ کون سی پارٹی سے ہیں؟ وہ کون سی پارٹی سے ہیں ایئر چیف کے جو بھائی ہیں؟ کائرہ صاحب میں کہہ رہا ہوں وہ جو بھائی ہیں وہ کون سی پارٹی کے ان کا تعلق ہے؟ پی ایم ایل این سے؟ ان کو میں یہی کہہ رہا ہوں ان کی اپیل تھی، وہ ایکسپٹ ہو گئی. اب یہ تو نہیں میرا بنتا نا کہ میں ایئر چیف پہ الزام لگانا شروع کر دوں. لوگوں میں لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی. تو خرم صاحب یہ بتائیے نا، پھر ہر جگہ اگر آپ سے بھی زیادتی ہو رہی ہیں تو ان کی زیادتی کے بینیفیشری پی ایم ایل این کیوں ہیں پھر ہر جگہ؟ نہیں دیکھیے، الیکشن کمیشن کی جو ثوابدید ہے حلقہ بندیوں کا تعین، اس میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے مشکل پیدا کی ہے. بہت سارے حلقوں میں جو تمام تبدیل ہوئے ان کے لیے مشکل پیدا کی ہے، پرانے علاقے نکال دیے ہیں، نئے ڈال دیے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک کہتے ہیں سسٹمیٹکلی ریگنگ نہیں کہہ سکتے. سب کے ساتھ ہوا ہے، سب کے حلقے تبدیل ہوئے ہیں، سب کی باؤنڈریز چینج ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم اب 2 دفعہ گزرے ہیں، اور یہ ضرور اب آنے والے دنوں میں اس بات کو قانونانا پڑے. انکمپٹنس ہے الیکشن کمیشن کی، انیفیشنسی ہے؟ بیکاز میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ ہے تو پھر الیکشن کمیشن کا تو جو بیسک کانسٹیٹیوشنل رول ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، جو الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں صحیح نہیں کر پا رہا، جس کی آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، کائرہ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، جو ایم کیو ایم تھی، ایم کیو ایم تو سیدھا پیسے چلنے کا الزام لگا رہی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن فیئر الیکشن کیسے کروائے گا؟ جی اسی لیے دیکھیے جو حلقوں کی لمٹس ہیں ان کی تبدیلی سے میں نے کہا ان کا ثوابدید ہے، انہوں نے استعمال کیا ہے، لیکن میرے ذہن میں ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا اور عوام نے حمایت کی تو الیکشن کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر جو گائیڈ لائنز ہیں ان میں ضرور تبدیلی کرنی پڑے گی کہ اگر آپ حلقوں کی تعداد اگر نہیں بدل رہے کسی ضلع میں تو پھر اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ کم از کم حلقوں میں اسٹیبلٹی آئے. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک علاقہ آج ایک حلقے میں، اگلے الیکشن دوسرے حلقے میں ہے، پھر تیسرا الیکشن ہو تیسرے حلقے میں چلا جائے. تو یہ ہوا آپ کے خیال میں ہوا کیوں ہے یہ؟ جی میں آپ کے سامنے کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کی منطق سمجھ نہیں آئی. ہم سب نے اپیلیں کی تھیں اور ان میں سے تمام ریجیکٹ ہو گئی ہیں. صرف ایک جگہ ہوا ہے کہ جہاں گجرانوالہ میں سے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ایک حصہ جو ہے وہ حافظ آباد ضلع کو ملا کر ایک حلقہ بنا دیا گیا تھا، وہ حلقہ گجرانوالہ میں واپس آ گیا. ادروائز تو ہمیں نہیں لاجک سمجھ آئی کہ حلقوں کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کس بنیاد پر چینج. کائرہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، یہ پہلا مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں
جہاں سارے وکٹم ہیں. خرم صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں وکٹم ہوں, آپ بھی کہہ رہے ہیں میں وکٹم ہوں, ایم کیو ایم ہے وہ بھی کہہ رہی ہے میں وکٹم ہوں, اے این پی بھی وکٹم ہے. تو یہ سین کیا ہو رہا ہے پھر, یہ کر کون رہا ہے؟ نہیں مالک صاحب, میں کمپلینٹ نہیں کر رہا, میں تو ایک وضاحت کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بہت سارے لوگوں کی اپیلیں نہیں مانی, کچھ کی مان لی ہیں. اب ہر اپیل کے اوپر یہ اعتراض تو نہیں اٹھتا نا. میں نے تو یہ کہا کہ میرے اپنے حلقے میں ایک اضافہ کیا گیا ہے, ایک علاقے کا حلقہ بندی ہوئی ہے, اس میں کسی کی اپیل مان لی گئی, کسی کی نہیں. ہمارے گجکھاریاں میں بہت بڑی اناملی ہے جو ایڈریس نہیں ہوئی, لیکن ٹھیک ہے اگر ہو گیا. اب ہر چیز کے اوپر ہم الیکشن کمیشن کے اوپر شک کریں یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ اگر کسی کا کچھ, ہاں یہ درست ہے کہ ہر بندے نے اپنے اپنے حلقے اپنی مرضی سے ڈیزائن کرانے کی کوشش کی. الیکشن کمیشن اب سب کی خواہشیں تو پوری نہیں کرتا. ہاں مسلم لیگ کے ساتھ کچھ طرح محبت ہے, وہ جنرلی ہم کہہ رہے ہیں آج کل ہمارا شکوہ ہے. خرم صاحب کو اگر برا نہ لگے تو اگر تھوڑا بہت کہیں اس کا نشان ہے, کیونکہ ماضی میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ماضی میں زیادتیاں ہوئیں, اب ریڈریس ہو رہے ہیں, تو شاید کوئی ریڈریسل کہیں ہوئی ہو. خرم صاحب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ آپ لاڈلے ہیں, آپ تو جہاں کے لاڈلے ہیں وہ آپ نہیں مانتے, لیکن انہوں نے کہا آپ الیکشن کمیشن کے لاڈلے ہیں, تو آپ لوگ الیکشن کمیشن کے لاڈلے کسی بات سے بنے ہوں گے نا. نہیں بالکل یہ درست ہے. میں نے کہا میرے تو اپنے حلقے میں جو میرے آبائی ہمارے سب سے اسٹرانگ ہولڈز تھے وہ میرے حلقے سے نکال دیے گئے, اور مجھے جو ہے وہ شہر میں کے باہر بہت سارے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں میرا حلقہ ایکسٹینڈ ہو گیا. لیکن یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جس پہ اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو قانون میں ترمیم کر کے تو الیکشن کمیشن وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن باؤنڈ کرنا چاہیے, کیونکہ اس طرح جو ہے وہ حلقوں کی اسٹیبلٹی ایک علاقے کے لیے بہتر ہوتی ہے تاکہ ان کا ایک نمائندہ موجود ہو. یہ ایک انٹرسٹنگ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ جتنی بھی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں سم ہاؤ بقول آپ کے سب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن بینیفیشری زیادہ آپ ہی نظر آ رہی ہے, آپ کی جماعت ہی, چاہے پنجاب ہے چاہے چند ہے. بہت سارے پنجاب کے ضلعوں میں لوگوں نے, جس طرح میں نے کہا, جس طرح میں نے اس کو قبول کیا ہے, کیونکہ ہمیں بہرحال عوام کے پاس جانا ہے. اگر پرانے حلقے کے لوگ عوام کے پاس نہیں جانا تو جو نئے ایڈ ہوئے ہیں ان کے پاس بھی عوام ان کے پاس جا کر اپیل کرنی ہے اور انہی سے جو ہے حمایت کی درخواست کرنی ہے. لیکن یہ ایشو ضرور ہے کہ یہ جو حلقوں میں بغیر ایک لاجک ایکسپلین کیے, یا تو 18 کا لاجک غلط تھا یا اس دفعہ کا غلط ہے, لیکن یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اب اگر آپ نشستوں کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کر رہے تو اس کے بعد پھر ان کی حدود تبدیل کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی. اچھا ایک تھوڑی سی سائٹ پہ چلے جائیں, ایک تھوڑی سی بات آپ سے پوچھنی ہے. بات ہو رہی ہے یہ بھی انٹرم گورنمنٹ بھی بڑی زیادہ کیئر ٹیکر ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے فائنینشیل اس کے اوپر بڑی سپیڈ سے. بھی کویت بھی گئے ہوئے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, یو اے بھی گئے ہوئے تھے, آرمی چیف بھی ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی ڈائر سچویشن ہے کہ ایون کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگا رہی ہے کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے وہ جب آئے تو اس کے لیے کچھ حالات بہتر ہوں, اور ایک انڈر رائٹ کر رہی ہے انسٹیٹیوشن فائنینشیل کمٹمنٹس کو انٹرنیشنلی. اب جب اگر ہوتا ہے ایسے, اگر آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے تو آپ کا اکنامک پالیسی چلانے کا ایک اور سٹائل ہے. میاں صاحب کا اور سٹائل ہے, ڈار صاحب تو بالکل ہی بلا شرکت غیر کام کرتے ہیں. تو یہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل اور یہ ساری یہ چیزیں چل پائیں گی؟ جو ڈار صاحب کا ایبسلیوٹ ایکسکلوژنری سٹائل ہوتا ہے اس میں چل پائے گا یہ نظام؟ جی چل اس لیے پائے گا کہ پاکستان ایک بہت مشکل نہ صرف اندرونی معاشی حالات میں ہے بلکہ بین الاقوامی طور پر جو جیو اسٹریٹجک تبدیلیاں آئی ہیں, خاص طور پہ امریکہ کی افغانستان سے جو وڈرال تھا 2021 میں, اس کے بعد سے تو ہمیں جس نیا لینڈسکیپ ہے جس میں پاکستان کے بہت سارے جو معاشی معیشت چلانے کے طریقے تھے وہ اب ہمارے کام نہیں آ رہے. اور ہم نے دیکھ لیا 16 مہینے میں یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ بہت سارے ایشوز کے اوپر اب جو پرانا طریقہ تھا یا اس کو طول نہیں دیا جا سکتا, اس کے فیصلے سخت کرنے ہیں. تو یہ جو فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے یہ انویسٹمنٹ لا تو سکتی ہے, لیکن
اس انویسٹمنٹ کو جیسے کہتے ہیں فروٹفل کرنا. اس کے بعد جو اصل میں جو کرائسس آیا ہوا ہے پاکستان کا بجٹری کرائسس جو ہے کہ ڈیٹ ری پیمنٹ جو ہے وہ تقریباً ہر چیز کو کھا گئی ہے, اس کو ایڈریس کرنا, حکومت کے خرچے کم کرنا, یہ سارے کام وہ ہیں جو بالآخر ایک سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کرنے ہیں پارلیمان کے ذریعے. تو لہذا یہ فیسیلیٹیشن کی حد تک یا انویسٹمنٹ نہیں لانے کی حد تک تو یہ کوآپریشن ہوگا, لیکن جو ایکچوئل اکنامک ریفارم ہے وہ تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں کر. لیکن آپ کو پتا نا اس کے ایریاز ڈومیسٹک میں بھی کر دیا ہے کہ ان ایریاز کے اندر اور ڈومیسٹک پروجیکٹس کے اندر بھی بات ہو رہی ہے, ایس او ایز کے اوپر بھی وہاں پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اور اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے گروپس بنائے ہیں جنہوں نے تمام سیکٹرز میں اپنی ریکمنڈیشنز دیکھنی ہیں. تو لگ تو یہ ہے کہ ایک اکنامک چارٹر بن رہا ہے جس پہ نئی کولیشن گورنمنٹ والے ساروں کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. کیا آپ لوگ تیار ہیں اس پہ؟ جی دیکھیے, وہ جب تک اس کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آتی, لیکن پارلیمان کی اجازت اور کنسنٹ کے بغیر تو کوئی اکنامک پلان جو ہے وہ زیادہ عرصے نہیں چل سکتا. تو لہٰذا اس الیکٹڈ گورنمنٹ کی موجودگی اور پروونشل گورنمنٹس کی موجودگی جو ہے اور ان کی جو کنسنٹ ہے اس معاملے کو کامیاب کرنے کے لیے, کیونکہ صرف انویسٹمنٹ لے آنا تو کافی نہیں ہے, اس کے بعد اس کے جو تمام لوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہیں, اس کے جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو وہ کام تو فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس نے کرنا ہے. تو رول ضرور فیسیلیٹیشن ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ جو پرنسپل برڈن ہوگا اور ذمہ داری ہوگی وہ الیکٹڈ گورنمنٹ پر ہی آئی. اب آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے ہائبرڈ اکنامک سسٹم اگر میاں صاحب کی گورنمنٹ بنتی ہے؟ اول تو ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہی ہوں, لیکن کی منسٹریز تو وہیں ہوں گی, فائنانس بھی ادھر ہوگی, پرائم منسٹرشپ بھی ادھر ہی ہوگی. تو آپ کے خیال میں اگر ایسا نظام ہوتا ہے تو یہ چل پائے گا جو سٹائل آف گورننس ہے؟ یہ ایسا یقین سے آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم بھی یار مسکین سے ہی, لیکن ہم بھی ہیں اس میدان میں کھڑے, ہم بھی ایک جماعت ہیں. بہرحال چلیں, آپ کا حسن ظن ہے. عرض یہ ہے مالک صاحب کہ یہ جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ہمارے جو ادارے مل کے جس طرح کا اکنامک ماڈل ڈیزائن کر رہے ہیں, اس میں عالمی اداروں کو بھی شامل کر رہے ہیں, ہمارے جو برادر ممالک ہیں, دوست ممالک ہیں, ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. تو اگر عالمی اداروں کی بھی انوالومنٹ ہو اور ہمارے اداروں کی بھی انوالومنٹ ہو اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا یہ اختیار نہ ہو لیکن وہ کام کر رہی ہو, اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ کو یہ سارا کچھ انڈو کرنا یہ خاصا مشکل کام ہوگا. اگر کرنا ہو, اگر اچھے کام ہو, اچھے تجاویز ہوں تو ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے پارلیمان سے بالکل خرم کی بات درست ہے کہ پارلیمان کی انڈورسمنٹ کے بغیر تو یہ کام نہیں چل سکتا, لیکن پھر انڈورسمنٹ کرانی چاہیے. اور اگر اچھی تجاویز ہے میرا خیال ہے تو لوگ ان تجاویز کو اگلی گورنمنٹ کنٹینیو کر سکتی ہے. بٹ یہ اگر ایسی نہیں ہوں گی تو پارلیمان کے لیے ان کو انڈو کرنا بھی خاصا بڑا مسئلہ ہوگا. خرم صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہے صاحب نے کی کہ کئی باری بال اتنا زیادہ رول ہو جاتا ہے کہ آپ چاہیں بھی تو اس کو آپ واپس نہیں کھینچ سکتے. نہیں, یہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے جو عوام کی ظاہر امیدوں کے ساتھ آئے گی, اس کے سامنے صرف انویسٹمنٹ کا ایشو تو نہیں ہے, اس کے سامنے سب سے بڑا ایشو تو مہنگائی کا کنٹرول ہوگا نا. دو چیزیں کنٹرول کرنی ہے, مہنگائی اور روپے کی قیمت. تو لہذا وہاں پرائیورٹیز میں ضرور یہ ایک توازن لانا پڑے گا کہ بھئی انفلیشن کا کنٹرول اور پاک روپی کا کنٹرول, اس کے ساتھ ہی انویسٹمنٹ بھی. تو یہ الیکٹڈ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا قاہر صاحب, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین انٹرسٹنگ, میں تو اسی بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ آئی تھنک قاہر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ کئی بار یہ ایجنڈاز اور چارٹر اتنا زیادہ ایکسپینسو ہو جاتا ہے اور فارورڈ لوکنگ ہو جاتا ہے, چیزیں اتنی ان موشن ہو جاتی ہیں کہ وہ واپس رول بیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور میرا خیال اب ہونی بھی نہیں چاہیے, بیکاز ابھی تک ہم نے جو دیکھا ہے, جتنی ڈیسیژن آج تک ہم نے دیکھی ہیں وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز پہ بیسڈ ہیں. شاید اگر پلانز اچھے بن جائیں جو نیشنل انٹرسٹ میں ہو تو اور مجبوراً اون اپ بھی کرنا پڑے آنے والی گورنمنٹ کو, تو آئی تھنک ملک کے لیے بہتر ہی ہوگا. ہم نے ایک پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت جو سکیمز اپروو پہلے کر کے بیٹھے ہوئے, اگر کوئی نئی سکیم بھی اپروو نہ کرے تو 14 سال چاہیے
ہماری فائنینشیل ریسورسز کے مطابق. سو ان کو تو آ کے چیزیں کاٹنے کی ضرورت ہے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.